بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بہت دن ہوئے ہم نے یوکرین کی وار کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہاں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا گیا، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے۔ کافی دیر ہو گئی، کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا اس کے بارے میں، اور زیادہ تر ہم اپنے ملک کی اپنی اندرونی سیاست کے بارے میں بات کرتے رہے۔ صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ جنگ کے شروع میں رشیا نے پہلے 1-1.5 مہینے میں کافی سارا یوکرین کا علاقہ، ڈونیٹس کا علاقہ وہ قبضہ کر لیا تھا۔ کرائمیا انہوں نے بہت پہلے سے غالباً 2014 میں قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد ابھی ان کے مشرقی علاقے جو ہیں وہ ان پہ رشیا نے قبضہ کیا تھا کافی سارے، اور بڑا سٹف ریزسٹنس دیا تھا۔ یوکرینینز نے بڑی بہادری سے وہاں پہ جنگ لڑی تھی، لیکن اس کے باوجود رشین حاوی ہوئے اور وہ ان سے علاقہ چھین کے لے گئے۔ رشیا کا جو یوکرین کے اوپر حملہ ہے، یہ کس زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ شاید بڑی جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ رشین پروگریس بڑی سلو اور بڑی تھوڑی ہے، بلکہ اب حالات کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ہوا یہ ہے کہ مغربی دنیا نے، امریکہ نے، یورپین کنٹریز نے بے پناہ اسلحہ ان کو پہنچایا ہے یوکرین کو۔ یوکرین کے جو لیڈرز ہیں وہ بار بار اسلحہ ہی مانگتے رہے، وہ کہنے کہ سولجر، سپاہی ہمارے پاس ہیں، ہمیں اسلحہ چاہیے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ رہی ہے کہ اسلحہ اندر لانے کا، یعنی یوکرین تک لانے کا جو رستہ ہے وہ رشیا کنٹرول نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے بہت ہائی ٹیک ویپنز، خاص طور پہ جو انہوں نے ملٹیپل راکٹ لانچ آرٹلری دی ہے، راکٹ لانچر آرٹلری یوکرینینز کو، اس نے بڑا ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ شروع کیا۔ اس کی وجہ سے کافی تباہی مچی ہے رشین علاقے میں۔ اب یوکرین نے اپنا ایک کاؤنٹر آفینسو شروع کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو خیرسون کا ان کا شہر تھا اس کو واپس لیا جا سکے، اور یہ بڑی ایک کرٹیکل فیز جنگ کی ابھی آ گئی ہے۔ یہاں پہ کچھ کامیابیاں بھی ملی ہیں یوکرینینز کو۔ انہوں نے جو پلاننگ کی تھی کاؤنٹر آفینسو کی، وہ کافی حد تک ان کی کامیاب رہی، اور اس طرح انہوں نے رشیا کی بعض جگہوں پہ کمانڈ پوسٹ ان کی وہ تباہ کی، اور بعض جگہوں پہ انہوں نے ان کے جو ایمونیشن ڈپوز وغیرہ تھے وہ کافی پیچھے، رشیا نے جو علاقہ کیپچر کیا اس میں کافی پیچھے علاقے میں جا کے تو انہوں نے ان کو تباہ کیا اپنی لانگ رینج آرٹلری کے ذریعے۔ اب اس وقت یوکرین کا جو اوفینسو ہے، کاؤنٹر اوفینسو، وہ کافی حد تک اندر جا چکا ہے۔ یہ 23واں ہفتہ، 24واں ہفتہ تھا جنگ کا، اور اس میں یوکرینین جو ہیں انہوں نے رشین گیریزنز کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ اس میں ان کے جو ایمونیشن کے ڈمپ، جہاں پہ انہوں نے اپنے ایمونیشن سٹور کیے ہوئے تھے، سٹوریج، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور اس سے نظر یوں آتا ہے کہ خاصی پرابلمز بن گئی رشیا کے لیے، اور ان کی فرنٹ لائن ابھی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یوکرین نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے اچھا واویلا مچایا ہوا تھا کہ دنیا میں خوراک کی بڑی قلت ہو گئی، اور یوکرین خوراک کو دے سکتا تھا لیکن گندم وغیرہ ایکسپورٹ ہو نہیں رہی۔ اس میں بھی یوکرین کو ایک لحاظ سے ایک وکٹری مل گئی کہ رشیا بالآخر اس بات پہ راضی ہو گیا کہ بلیک سی میں جو یوکرینین پورٹس ہیں ان کا محاصرہ اس نے کیا ہوا تھا، وہ اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اب وہاں سے یوکرین کے گندم وغیرہ جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ شروع ہو گئی۔ یہاں سے تقریباً $10 ارب، $10 بلین کی یوکرین کو غلہ ایکسپورٹ کرنے سے کمائی ہوگی۔ اب یہاں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں یوکرین نے کلیم کیا ہے کہ اس نے روس کے درجنوں فوجی مار دیے ہیں، اور اس پہ یعنی یہ جس ریجمنٹ نے یہ جنگ لڑی ہے، رشیا نے اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ انہوں نے خاصا رتھلیسلی رشینز کو مارا ہے۔ دوسری طرف رشیا یہ بھی الزام لگاتا ہے
کہ امریکہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں ملوث ہے. سینکشنز وغیرہ تو لگائی ہوئی تھیں، لیکن جو ویپن سسٹم دینے شروع کیے، جو یوکرینین آرمی کو ٹرین کرنا شروع کیا برطانیہ میں اور امریکہ میں اور پھر یہاں پہ ہنگری وغیرہ میں، تو اس سے خاصا امریکن انوالومنٹ نظر آتی ہے. پیسہ تو وہ لگا ہی رہے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ امریکہ کسی حد تک ڈائریکٹلی انوالو ہو چکا ہے. سو یہ رشین الزام ہے ان پہ. پھر یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے جس سے کہ رشین سولجرز کو ڈیمورلائز کیا جائے. ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین ہے، وہ بھی رشیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا بھی نقصان ہے. اور رشین سائڈ سے یہ پروپیگنڈا کیمپین جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا کہ مغربی دنیا کی طرف سے ہے. اب یوکرین نے جو ٹیریٹری ایسٹرن فرنٹ پہ اپنے یعنی مشرقی محاذ پہ جتنی بھی کھوئی ہوئی تھی ٹیریٹری، اس میں ان کی جو کی ڈیفینسو پوزیشنز تھیں وہ ان میں ابھی رشینز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بعض جگہوں پہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں جس میں کہ روس نے قیدی رکھے ہوئے تھے اور وہ سارے یوکرینین قیدی تھے، وہ بھی بڑی حد تک مارے جا چکے ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً ایک کیمپ میں 50 کے قریب مارے گئے، کسی جگہ اور بھی 32 کے قریب. اس کو وہ وار کرائم کا کہہ رہے ہیں، اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی کوئی اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کروائی جائے کہ یہ جنگی جرائم، جو کہ لازمی بات ہے رشیا مانے گا نہیں کہ وہ اس طرح کی کسی، کیونکہ رشین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے آرٹلری کے شیلز آ کے یہاں گرے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے. اب یوکرین جو کلیم کرتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے روس سے تقریباً کوئی 46 کے قریب سیٹلمنٹس جو ہیں وہ خرسون شہر جو ہے اس کے آس پاس آزاد کروا لی ہیں، وہ چھڑوا لی ہیں، ان سے وہ لبریٹ ہو چکی ہیں، اور اب مزید بھی ان سے اور علاقے چھڑوائے جائیں گے. برطانیہ کی ڈیفنس منسٹری، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ پروپیگنڈا کے طور پہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہر صورت جو اطلاع ان کے ذریعے موصول ہوتی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کا جو کاؤنٹر آفینسو ہے، جو ان کا حملہ ہے ابھی، وہ اس کو وہی لانگ رینج آرٹلری ہیمرز جو ہے انہوں نے دیے ہوئے ہیں امریکنس نے، وہ اس کو بڑے اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو اٹیک ہے یوکرینین کا وہ کافی مومنٹم پکڑ چکا ہے، اور رشیا کو اب فکر پڑ گئی ہے کہ وہ بہت سارے علاقے کھو نہ دے. اب یہاں پہ رشیا کی اپنی صورتحال جو ہے وہ لازماً کچھ کمزور ہوگی، اور اس کا دفاع خاص طور پہ ری سپلائی وہ مشکل ہوگی، کیونکہ یوکرینین نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ان کے سپلائی کے رستے کے بریجز جو ہیں وہ بھی تباہ کیے ہیں، 1-2 ریلوے اسٹیشن بھی تباہ کیے ہیں، بلکہ ایک ریلوے اسٹیشن کا تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹرین گولہ بارود ان لوڈ کر رہی تھی اور اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. ان حالات میں لازماً مورال کا تو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی سپلائی لائن اگر ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے تو پیچھے سے جب سپلائیز نہیں آ رہی تو آگے لڑنے والوں کے لیے مورال بھی ان کا ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرابلم آ جاتی ہے کہ جنگ جاری کیسے رکھی جائے. رشیا کے جہاں تک جو کیجویلٹیز مغربی دنیا بتاتی ہے، اگر ہم اس پہ یقین کریں تو وہ تو لگتا ہے کہ رشیا کے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، مالی تو ہوا ہی ہوگا. یہ جانی نقصان کا اس چیز سے بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ چائنا نے ان کو رشیا کو کہا ہے کہ ہم آپ کو 1 لاکھ والنٹیئرز دے سکتے ہیں، اگر آپ لینا چاہیں ہم دے دیں گے. اسی طرح نارتھ کوریا نے، شمالی کوریا نے 1 لاکھ والنٹیئر وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ اپنی فوج وہ رشیا کو دینے کے لیے تیار ہیں، جو کہ یوکرین کے اگینسٹ لڑے گی. کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کی جو آرمی ہے وہ خاصی بیٹل ہارڈنڈ ہے، اور وہ کافی اوبیڈینٹ لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کی حکومت ہے وہ حکم نہ مانے تو وہ تو مار دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ٹروپس اگر مل جاتے ہیں رشیا کو، اور رشیا غالباً کچھ رضامند بھی ہے ان کو لینے میں، تو وہ پھر ان کے جو کیپچر کیے ہوئے علاقے جو ان پہ رشیا نے قبضہ کیا تھا ان کے دفاع کے لیے وہاں پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. نارتھ کوریا نے یہ بھی واضح کہا ہے کہ ہم ان کو تمام انجینئرنگ کا اسلحہ وغیرہ جو بلڈوزر یہ وہ چاہیے وہ بھی مہیا کر دیں گے، اور تاکہ بہت ڈیمیج وغیرہ جو ہے اس کو درست کیا جا سکے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ اس کے ان کو پورے طرح سارے ہتھیار دیں گے اپنے لوگوں کو. وہ ہر لحاظ سے
خود کفیل ہوں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ رشیا ان کو ہتھیار دے۔ نارتھ کوریا مکمل طور پہ تیار ہے کہ ڈونباس کے علاقے کے لیے وہ 1,00,000 فوجی رشیا کو مہیا کر دے۔ اب یہاں پہ جو یہ ٹیکٹیکل یونٹس یہاں پہ نارتھ کوریا بھیجے گا، ان کے لیے نارتھ کوریا نے بہر صورت یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، کچھ نہیں لیں گے، لیکن 2-3 ان کی ریکوائرمنٹ غالباً ہیں جو کہ وہ پورے کرنا چاہیں گے۔ اس میں رشیا کو تو فائدہ ہو گیا کہ ان کا دفاع مضبوط ہو جائے گا ان کی وجہ سے، لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ رشین جو ہیں، نارتھ کورین جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو سینکشنز لگائی گئی ہوئی ہیں، امریکہ نے اور مغربی دنیا نے نارتھ کوریا پہ سینکشنز لگائی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رشیا ان سینکشنز کا حصہ نہ بنے۔ رشیا پہلے سے تو حصہ بنا ہوا تھا، لیکن اب اس میں سے پل آؤٹ کر جائے، نکل جائے۔ اب اگر رشیا یہ سینکشنز کا حصہ نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ کوریا اور رشیا کے درمیان کچھ تجارت شروع ہو سکتی ہے، کچھ جس میں وہ رشیا سے تیل لینا چاہتے ہیں، اور ان کو اگر انرجی ریکوائرمنٹس ان کی رشیا سے پوری ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے نارتھ کوریا کے لیے بھی کافی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رشیا اور نارتھ کوریا کے تعلقات اگر اس طرح بہتر ہوتے ہیں تو رشیا ڈیفینیٹلی ان کو ٹیکنالوجیکلی بھی ہیلپ کرے گا آئندہ ویپن سسٹمز میں، ایئر ٹیکنالوجی اور اس طرح۔ تو لازماً نارتھ کورینز کا اپنا مفاد ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے افواج دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف چائنا نے کیوں آفر کی ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا اب امریکہ کے ساتھ تمام اپنے مختلف معاہدے وغیرہ جو ہے وہ ختم کر رہا ہے۔ مثلا موسم کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو کلائمیٹ چینج پہ کر رہے تھے بات چیت وہ اب ختم۔ اسی طرح کوئی انہوں نے اگر ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ہو رہے تھے اور ان پہ کوئی بات چیت تھی تو وہ ختم کر دی۔ چائنا امریکہ کو ایک لحاظ سے اوبلائج کر رہا تھا کہ وہ رشیا کی پریکٹیکلی ہیلپ نہیں کرتا تھا، ڈپلومیٹیکلی حمایت تو کر رہا تھا لیکن پریکٹیکلی ہیلپ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب سے نینسی پیلوسی نے دورہ کیا ہے تائیوان کا اور چائنا کے کہنے کے باوجود امریکہ نے نہیں مانا اور اس کو بھیجا، تو اب چائنا تھوڑا مختلف قسم کے ایسے سٹیپس لینا چاہتا ہے جس سے کہ امریکہ کو تکلیف پہنچے۔ لہذا چائنا نے بھی آفر کر دیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا رشیا وہ آفر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن فی الحال امریکہ کے لیے ایک پریشانی کا سلسلہ کھل گیا جہاں چائنا اوپنلی رشیا کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔